بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا شاہد محمود اپنے ڈیجیٹل چینل سافٹ ٹاک میں دوستوں کو خوش آمدید۔ آج محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کا دن ہے۔ بر صغیر میں دو ایسے خاندان ہیں، بھٹو خاندان اور نہرو خاندان، جنہوں نے اپنی جو سیاست ہے وہ اپنے خون سے لکھی ہے، اور محترمہ بینظیر بھٹو مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم، پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم، 2 دفعہ پاکستان کی وہ وزیر اعظم رہی۔ انتہائی نیٹ اینڈ کلین اور انتہائی صاف ستھری انہوں نے سیاست کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی یقینی طور پہ مزدوروں کی پارٹی ہے، اور ہمیشہ انہوں نے حقوق کی، منورٹیز کی، خواتین کے حقوق کی، اور ایسے مارجنلائز اور ولنریبل جو سیکشن ہے ان کے حقوق کی بات کی ہے۔ ہمیشہ روٹی اور کپڑا اور غریب اور ہاری کی سیاست کی ہے، کمزور طبقات کی آواز بنی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس میں آپ کا ایک نقطہ نظر ہو سکتا ہے، سیاسی طور کے اوپر آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں کہ پارٹیز کے اندر ایک ایوولوشن ہوتی ہے، لیکن پاکستان پیپل پارٹی جو ہے اس کی جو بنیاد ہے، وہ جو اس کی اساس ہے، وہ اس کا وہ جیالائزم ہے، اور اس میں اگر آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا آپ ایک انالیسس کریں تو آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بالکل ایک علیحدہ ایک طرف اپنی ایک مختلف قسم کی شناخت رکھتی ہے۔ اور پاکستان پیپل پارٹی کی یہ جو شناخت ہے، یہ دراصل ان کے جالوں سے لے کے ان کی جو لیڈرز ہیں ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہے، کہ ان کا جو سب سے پہلے جو ذوالفقار علی بھٹو شہید، جن کو آج جو ہے وہ تمام لوگ، وہ لوگ بھی جو کہ اس وقت ان کے خلاف تھے، وہ بھی آج اس کو عدالتی قتل کہتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنی جو ہے وہ اپنی شہادت کے ساتھ جو ہے وہ اس کی رکھی۔ اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہے وہ اپنے تمام بہن بھائیوں میں بڑی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے والد کو اپنے والد کے ساتھ جس طرح وہ جیلز میں انہوں نے وہ وقت گزارا، اپنی والدہ کے ساتھ وہ مشکل وقت سارا انہوں نے دیکھا، اور اپنی پارٹی کو وہ اپنے ساتھ لے کے چلی۔ آپ دیکھیں کہ 1953 میں وہ پیدا ہوئیں، اور 2007 کے اندر جو ہے نا ان کی اسیسینیشن ہوئی، 27 دسمبر آج کے دن ان کی جو ہے نا وہ شہادت ہوتی ہے۔ تو بہت ضرورت تھی اس طرح کی لیڈر کی پاکستان کو، لیکن ہم نے اس وقت بھی اپنا ذوالفقار علی بھٹو، جو کہ ایک پاکستان کی، جنہوں نے پاکستان کے ایٹمی جو ہے، آپ سمجھ لیں کہ آج دنیا میں پاکستان جو ہے وہ واحد اسلامی ملک ہے جو کہ ایٹمی ملک ہے، اس کی بنیاد انہوں نے رکھی، پاکستان کا آئین انہوں نے دیا، پھر اسی کو لے کے ان کی بیٹی جو ہے وہ چلی، اور انہوں نے اپنی زندگی میں انتہائی مشکل وقت دیکھا۔ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی زندگی میں انہوں نے اپنی والدہ کو دیکھا جو کہ انتہائی مشکل میں رہیں، اور ان کی صحت کو انہوں نے دیکھا، اپنے دونوں بھائیوں کی انہوں نے غیر طبعی موت دیکھی۔ تو اپنے خاوند کو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ان کے خاوند تقریباً کوئی 10 سال سے زیادہ شاید ہی پاکستان میں کوئی ایسا سیاسی اسیر ہو جتنے اتنے لمبے عرصے تک جو ہے نا وہ جیل میں رہیں۔ یہ بڑی بار لوگ بڑی باتیں کر لیتے ہیں، وہ زرداری صاحب جو مطلب وہاں پہ جیل جس طرح انہوں نے کاٹی ہے، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پولیٹیکل اس وقت جتنے بھی اپنے آپ کو یہ فن خان سمجھتے ہیں، جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں، کوئی بھی ان کی جیسی دلیری کے ساتھ جس طرح انہوں نے اپنی سولیٹری کنفائنمنٹ اور جیل میں وہ وقت گزارا، اور جس طرح چھوٹے چھوٹے بچے محترمہ بینظیر بھٹو شہید جو ہے وہ اپنے خاوند سے بچوں کے ساتھ ملنے جاتی تھی، وہ بڑے کربناک قسم کے مناظر تھے۔ تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 دفعہ پاکستان کی وزیر اعظم رہی، انتہائی پڑھی لکھی خاتون، ہارورڈ یونیورسٹی سے اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے انہوں نے فلسفی میں، پولیٹیکل سائنس میں اور اکنامکس کے اندر انہوں نے ڈگریز جو ہے نا وہ حاصل کی، اور پاکستان کے اندر جو ہے اس وقت انہوں نے خواتین کی سیاست، جب آپ کو پتا ہے کہ خاتون کی کو سیاست کے اندر اور بڑے بڑے ان کے اوپر فتوے لگے، اور پھر ان کی کامیابی دیکھیں کہ وہ تمام لوگ جو ان کے اوپر فتوے لگاتے تھے پھر وہ ان کی کیبنٹ میں بھی شامل ہوئے۔ تو انہوں نے چیلنج کیا، سٹیٹس کو چیلنج کیا، ہمیشہ ایک سچ کی آواز بن کے رہیں، اور ہمیشہ ایک رائٹ سائڈ کے اوپر وہ کھڑی ہوئی نظر آئیں۔ اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اپنی اس عظیم لیڈر کو جو ہے نا وہ یاد کرنے کا دن ہے۔ وہ دن کبھی نہیں مجھے بھولتا۔ ذاتی طور پہ میں جب محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی، یقین کریں میں اس وقت میری پوسٹنگ تھی، میں بھکر میں تھا، تو وہ دن میری زندگی میں شاید میں کبھی نہ بھولوں۔ اس وقت ایک عجیب منظر تھا پورے پاکستان کے اندر، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی قیامت صغریٰ برپا ہے، اور ایک اداسی اور ایک ہو کا عالم تھا پورے ملک کے اندر۔ یقینی طور پہ سارے لوگ
جنہوں نے مشاہدہ کیا ہوگا، وہ انتہائی ایک میں کہتا ہوں کہ تکلیف دہ دن تھا، اور وہ دن بھی کبھی نہیں بھولتا جب وہ ایک بلو نیلے کرتے میں اور پھولوں کے ہار انہوں نے جب اپنے گلے میں ڈالے، اور وہ ان کا جو اس وقت جو ان کا جذبہ تھا وہ اتنا دیدنی تھا۔ آپ ان کے شہادت سے جو آخری تقریر انہوں نے لیاقت باغ میں کی، اور جس طرح جس ولولے کے ساتھ وہ اپنے کارکنان کے ساتھ وہ مخاطب تھیں، اور وہ ایک سامنے کسی کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے شاید وہ اس فرشتے کو دیکھ رہی ہوں، اور وہ ہنس ہنس کے کہہ رہی تھی کہ میں بالکل تیار ہوں۔ اور وہ یقین کریں وہ اتنی اس وقت وہ میں ادروائز ماشاءاللہ وہ لیکن اتنی خوبصورت اور اتنی ان کا اس دن چہرہ اتنا نورانی تھا جب ان کی آخری تقریر تھی، وہ اتنا کرمناک منظر تھا۔ اس کے بعد جب یہ خبر آئی تو آج یقینی طور پہ پاکستان کی تمام جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک یقینی طور پہ ایک صدمے کا دن ہے، اور ان کو یاد کرنے کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، اور تمام جو پیپل پارٹی کے جالے ہیں، ورکر ہیں، آج گڑی خدا بخش جو ہے وہ ان کی برسی کے سلسلے میں وہاں پہ جمع ہے۔ یقینی طور پہ ہم بھی دعا گو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے وسیلے سے چونکہ وہ شہید ہیں، اور شہید جو ہے نا وہ زندہ ہوتے ہیں، اور ان کی وسادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمارے بھی گناہ جو ہے وہ معاف فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ۔